بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اے انسان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ دنیا کا تھوڑا سا حصہ چھین جانا تمہیں غمزدہ کر دیتا ہے اور آخرت کا زیادہ حصہ کھو جانا تمہیں غمزدہ نہیں کرتا۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلاح کرنا سیکھو۔ جھکتا وہی ہے جن میں جان ہوتی ہے، کرنا تو مردے کی پہچان ہے۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خود پسندی ترقی سے روک دیتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جس سے کینہ رکھتے ہو اس سے محبت کی تلاش میں نہ رہو، اور جس سے بدگمان ہو اس سے خیر خواہی کی امید نہ رکھو، اس لیے کہ دوسرے کا دل بھی تمہارے دل کی مانند ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، صدقہ دیا کرو خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر چھوٹا کام جو خدا کی خاطر انجام دیا جائے عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کا اپنے عیب سے لا علم ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس طرح اپنے دشمن کو پہچاننے میں ہوشیار رہتے ہو، اسی طرح اپنے عیب کو جاننے میں بھی چلاک رہو۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب زمانہ خراب و فاسق ہو جاتا ہے تو لعین و کمینے بڑے بن جاتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے جوان سے محبت کرتا ہے جو اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے۔ تم پر ضروری ہے کہ جوانوں پر زیادہ توجہ دو، کیونکہ وہ نیکی کے کاموں میں جلدی عمل کرتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ معاف کر دینے والے شخص کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب العزت کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہ انسان کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہمیشہ جھکتے رہو گے۔ شیخ سعیدی فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے انصاف پر اس دن بہت یقین آیا جب میں نے امیر اور غریب کا ایک جیسا کفن اور قبر دیکھی۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تیری عمر کا جو حصہ گزر چکا وہ ختم ہو گیا، جو آنے والا ہے وہ ناقابل یقین ہے، لہذا موجودہ وقت کو عمل کے لیے غنیمت جانو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، حق بات کرو چاہے تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کا ایک حصہ حاصل کرے تاکہ خدا کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو سکھایا جا سکے تو اللہ اسے 70 نبیوں کا اجر عطا کرے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کی کسی راہ پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی رستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے وہ خوش قسمت میری شفاعت کا مستحق ہوگا جس نے سچے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے سامنے ہنستا ہوا دیکھا تو فرمایا، میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اگر جنت محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت کرو۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی سے ویسے محبت رکھو جیسے مجھ سے رکھتے ہو، اور علی کا احترام ایسے کرو جیسے میرا کرتے ہو۔ اللہ کی قسم یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے مجھے ایسا کہنے کا حکم دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں حضرت علی علیہ السلام بھی اس کے مولا ہیں۔
حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جس کا یزیدی کردار ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا ہے۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ دعا گو ساگر۔